نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغوب گوشت، یعنی آپ کے پسندیدہ کھانوں میں گوشت کا بیان اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے سنا۔ اب آپ کو کون سا گوشت زیادہ پسند تھا، اس سلسلے میں حدیث کی روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ دست کہتے ہیں چوپائے کے اگلے 2 پاؤں کو، یعنی 4 پاؤں والا جو جانور ہوتا ہے اس کے اگلے 2 پاؤں کو دست کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، دست آپ کے سامنے کیا گیا، آپ کو یہ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دانت سے نوچ کر کھانے لگے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈی دار گوشت میں دست کا گوشت بہت مرغوب تھا، یعنی بکری کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بہت مرغوب تھا۔ آپ کے یہاں گوشت روزانہ نہیں ہوتا تھا، آپ دست کو پسند فرماتے چونکہ یہ جلدی پک جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی میں گوشت پکایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک دست آپ کو پیش کیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طلب کیا، میں نے دوسرا بھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طلب کیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بکری کے 2 ہی تو دست ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے، انکار نہ کرتے تو میں طلب کرتا رہتا، ہانڈی سے دست نکلتے رہتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ صحابی آپ کے کہنے پر ہانڈی میں دست دیکھتے تو پاتے رہتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، جس سے یہ معجزہ ظاہر نہ ہو سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کی بات پر قیاس سے کام نہ لے، محض تعمیل میں بلا چون و چرا لگا رہے۔ ان کے احوال و کیفیات عجیب ہوتے ہیں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے جو تاریخ حدیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلے میں چند کھجوریں 10 دانوں سے زیادہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، چند کھجوریں اس تھیلی میں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس تھیلی میں سے تھوڑی سی کھجوریں نکالی اور ان کو پھیلا دیا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 نفر کو بلاتے رہو اور کھلاتے رہو۔ اس طرح پورے لشکر کو کافی ہو گئی اور جو بچی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی گئی، اور ارشاد فرمایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا، اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا۔ چنانچہ اس میں سے نکال کر کھاتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں نکال کر کھائی، اور متفرق اوقات میں اس میں سے نکال کر صدقہ بھی کرتا رہتا تھا۔
جس کی مقدار کئی من ہو گئی ہوگی، لیکن افسوس کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حادثے کے وقت وہ کسی نے مجھ سے زبردستی چھین لی اور مجھ سے جاتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے میں میری والدہ نے ملیدہ تیار کیا اور ایک پیالے میں میرے ہاتھ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس پیالے کو رکھ دو اور فلاں فلاں شخص کو بلا لاؤ اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلا لینا۔ میں ان لوگوں کو بلا کر لایا اور جو ملتا رہا اس کو بھی بھیجتا رہا، حتیٰ کہ تمام مکان اور اہل صفہ کے رہنے کی جگہ سب آدمیوں سے پر ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی حلقہ بنا کر بیٹھتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ جب شکم سیر ہو گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس پیالے کو اٹھا لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیالہ شروع میں زیادہ بھرا ہوا تھا یا جس وقت میں نے اس کو اٹھایا اس وقت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ غرض اس طرح کے بہت سے واقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں دست اور شانے کا گوشت مرغوب اور پسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت مرغوب تھا اور اسی میں آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ نے اس واقعے کو سنا کہ خیبر کی فتح کے موقع پر ایک یہودی عورت کو جب معلوم ہوا کہ آپ کو دست کا گوشت مرغوب ہے تو اس نے بکری کا گوشت بھونا اور اس میں بہت زہر ملا دیا اور دست میں خصوصیت سے بہت زیادہ زہر بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا لیکن نگلنے کی نوبت نہیں آئی تھی، یا کچھ نگل بھی لیا تھا، اس کو تھوک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر زہر کا پہنچ گیا تھا، چنانچہ اسی کا زہریلا اثر کبھی زور کرتا تھا۔ آخر میں یہ زہریلا اثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عود کر کے آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ اس حدیث میں گوشت کی اطلاع دینے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے اطلاع دینے کا ذکر ہے۔ اس اطلاع کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ترک فرما دیا اور ساتھیوں کو بھی کھانے سے منع فرما دیا اور اس کے بعد اس عورت کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس میں زہر ملایا ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انتقام نہیں لیا اور اس عورت کو اس وقت معاف فرما دیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں ہڈی دار گوشت اور وہ بھی دست کا گوشت بھی بکری کا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔